بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 اکتوبر 1999 کے مارشل لا کی دوسری قسط پیش کی جاتی ہے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ وزیراعظم ہاؤس پہنچتے ہی نواز شریف، سیکرٹری ڈیفنس جنرل افتخار علی خان، پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی اور چیف سیکورٹی آفیسر پی ایم ہاؤس پرویز راٹھور کو لے کر اپنے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سب سے کہا کہ آپ سب کو قرآن پر حلف دینا ہوگا کہ اس کمرے میں جو بات ہوگی وہ اسی کمرے تک ہی محدود رہے گی، جب تک کہ ٹی وی پر اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ تم سب اپنی بیویوں سے بھی بات نہیں کرو گے۔ اس کمرے میں سعید مہدی وہ شخص تھے جنہیں پوری بات کا نہیں پتا تھا۔ ان کے لیے وزیر اعظم نے دوبارہ وضاحت کی کہ ہم نے آرمی چیف جنرل مشرف کو ہٹانے اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعید مہدی کے لیے یہ ایک بم شیل تھا۔ انہوں نے پوچھا کب؟ جواب ملا ابھی اور اسی وقت۔ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف بھی وزیر اعظم ہاؤس میں ہی موجود تھے۔ سعید مہدی نے وزیر اعظم سے وہی کہا جو اس سے پہلے جنرل افتخار کہہ چکے تھے، سر چودھری نثار اور شہباز شریف یہیں موجود ہیں، اگر آپ ان سے مشورہ کر لیں تو اچھا ہوگا۔ وزیر اعظم نے پھر وہی پہلے والا جواب دیا کہ مشورے کا وقت نہیں رہا۔ پھر وزیر اعظم نے آرڈر ٹائپ کروایا اور اپروول کے لیے خود صدر رفیق تارڑ کے پاس چلے گئے۔ صدر رفیق تارڑ نے سین لکھا اور دستخط کر دیے۔ یہ دستخط شدہ کاپی اب وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھی اور دوسری چیز جنہیں انہوں نے ٹی وی پر اناؤنس کرنا تھا یعنی تقریر۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری ڈیفنس کو بلا لیا، ان سے کہا کہ آرمی چیف کی تبدیلی کا فارمل نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے کہ جنرل مشرف ریٹائر ہو چکے ہیں اور کارگل پر انکوائری شروع ہو گئی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل اور آرمی چیف بنا دیا گیا ہے۔ اب باری تھی جنرل ضیاء الدین کو پاک فوج کا باقاعدہ چارج دینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلانے کی۔ ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جوید اقبال نے جنرل ضیاء الدین کو فون کیا اور وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے چند دن پہلے پنجاب میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہو چکے تھے جن پر جنرل ضیاء کی اسی دن شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ طے تھی۔ اس میٹنگ کے لیے وہ پہلے سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن نواز شریف کا پیغام ملتے ہی وہ 6 بجے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ لمبے چوڑے قد کاٹ کے کوئی 80 سے 90 ایس ایس جی کمانڈوز تھے جن کے ہاتھ میں اوزی مشین گنیں تھیں۔ یہ کمانڈوز وہ تھے جنہیں افغانستان میں اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی۔ وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جوید اقبال سے بیجز لگانے کی تقریب کا کہا۔ مختصر سی تقریب مکمل ہو گئی اور آئینی اور قانونی طور پر پاک فوج کی اعلیٰ کمان کی تبدیلی ہو گئی۔ بظاہر یہ اس طرح کا ایک نارمل تبدیلی کا عمل تھا جس طرح کسی بھی اعلیٰ سطح پر سرکاری تبدیلیاں آئے روز ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جرنیل اس متوقع صورتحال کی پوری تیاری کر چکے تھے۔ یہ سادہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ نواز شریف کی اس دوسرے دورے حکومت کے 2 سال کے دوران ایک صدر فاروق لغاری، ایک چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ایک آرمی چیف اور 2 بحریہ کے چیف کو نواز شریف سے اختلافات کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑا تھا، یعنی 5 اعلیٰ ترین عہدیدار۔ اب چھٹے عہدیدار کو وہ ایسے وقت میں جبری ریٹائر کر رہے تھے جب سڑکوں پر اپوزیشن پورے جوش و خروش کے ساتھ گو نواز گو کے نعرے کے ساتھ موجود تھی، یہاں تک کہ میڈیا میں بھی کارٹون چھپ رہے تھے کہ جاؤ پیا جاؤ۔ تو ایسے میں صدر کے دستخط ہو گئے، بیجز لگ گئے اور نئے آرمی چیف تعینات ہو گئے۔ لیکن اب نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ نے باقاعدہ پاک آرمی کا کنٹرول بھی تو حاصل کرنا تھا، جس کے لیے جی ایچ کیو میں ایک روایتی تقریب ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جی ایچ کیو کے ملٹری سیکرٹری کو تیاری کا بھی کہنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نئے چیف نے سب سے پہلے اہم پوسٹنگز بھی کرنا تھی، چنانچہ جنرل ضیاء الدین نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی ٹیلی فون سیٹ سنبھال لیا۔ ملٹری سیکرٹری جنرل مسعود کو فون کیا، اپنی پوائنٹ کے بارے میں اطلاع دی اور فوری طور پر 2 پوسٹنگ آرڈرز جاری کرنے کو کہا۔ پہلا آرڈر وہی 111 بریگیڈ والی کور 10 کور کے کمانڈر جنرل محمود کو تبدیل کرنے کا تھا، ان کی جگہ جنرل سلیم حیدر کو اپوائنٹ کرنے کا کہا گیا۔ دوسرا آرڈر کارگل کے اہم ترین کردار جنرل عزیز کی جگہ جنرل اکرم کو چیف آف آرمی سٹاف اپوائنٹ کرنے کا تھا۔ جی ایچ کیو کے ملٹری سیکرٹری نے نئے آرمی چیف کو موسٹ ویلکم کہا اور فون بند ہو گیا۔
اب جنرل ضیاء الدین بٹ نے جنرل محمود اور جنرل عزیز کو فون ملائے لیکن بات نہ ہو سکی، لیکن اس پر پیغام چھوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے جنرل ضیاء کو ہدایت کی کہ جنرل پرویز مشرف کو جب وہ سری لنکا سے کراچی کے ایئرپورٹ پر اتریں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ ہی کراچی کے آرمی ہاؤس میں ٹھہرایا جائے۔ اس لیے 5 کور کے کمانڈر جنرل مظفر عثمانی کو فون ملایا گیا جو کور کمانڈر کراچی تھے۔ وہ ویسے بھی جنرل مشرف کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جنرل ضیاء الدین نے انہیں اپنی ترقی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب وہ آرمی چیف ہیں۔ جنرل مظفر عثمانی نے فون پر حکم سنا، لیکن اس حکم پر عمل کرنے کے لیے انہیں 1-2 فون اور کرنا تھے یا سننا تھے، اور وقت ہو چکا تھا تقریباً 5 سے 5:30 کے درمیان۔ اس وقت پی ٹی وی کے ایم ڈی یوسف بیگ مرزا تھے۔ چیئرمین پی ٹی وی نے انہیں ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا کو ایک چٹ پہنچائی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف کو ریٹائر کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر 4 اسٹار جنرل اور آرمی چیف تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس وقت پی ٹی وی پر کشمیری خبرنامہ چل رہا تھا، اسی وقت رکوا کر یہ بریکنگ نیوز آن ایئر کر دی گئی۔ یہ سنسنی خیز خبر پورے ملک نے سنی، لیکن براہ راست ان 3 لوگوں نے نہیں سنی جنہیں جنرل مشرف نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسی خبر پر نظر رکھنا۔ یہ 3 جنرل تھے، جنرل عزیز خان، جنرل محمود اور جنرل شاہد عزیز۔ لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی ڈی جی ایم او تھے، وہ اپنے نئے گھر میں سامان بکھیرے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنے دفتر سے فون آیا، سر آپ نے ٹی وی دیکھا ہے کیا؟ دیکھیے تو صحیح کیا ہو گیا ہے؟ جنرل مشرف کو ہٹا دیا گیا ہے۔ جنرل شاہد عزیز نے یہ سنا تو پہلا کام انہوں نے کیا وہ لیپ ٹاپ چھپانے کا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا لیپ ٹاپ بھائی کے گھر بھیج دیا جائے کیونکہ اس میں وزیر اعظم کا تختہ الٹنے کی پوری پلاننگ محفوظ تھی۔ پھر وہ بکھرے سوٹ کیس پھلانگتے ہوئے اپنے دفتر کی طرف بھاگے۔ اب دوسرے دونوں جنرلز کہاں تھے؟ وہ دونوں یعنی جنرل عزیز خان اور جنرل محمود راولپنڈی میں گاف کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں کسی نے اطلاع دی کہ کمان تبدیل ہو چکی ہے تو وہ کھیل چھوڑ کر پلاننگ کے مطابق حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے پہلا فون جنرل مظفر عثمانی کو کیا جو جنرل مشرف کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے اور نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کا ایک فون سن چکے تھے۔ اب آتے ہیں پی ٹی وی کی طرف۔ پی ٹی وی کے ایم ڈی یوسف بیگ مرزا ایک بار خبر آن ایئر کر چکے تھے اور دوسری بار کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ ایک میجر درجن بار جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اسی ویڈیو کے تیسرے پارٹ کے لیے جلد ہی دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔